سکندر اعظم کا زمانہ ہو یا بزریا دیر محمود غزنوی کی فوج کشی، برطانوی راج ہو یا تقسیم ہند کے بعد والی سوات کی حیرت انگیز اور ترقی سے بھرپور عوام نواز حکومت، پاکستان سے الحاق ہو یا تحریک نفاذ شریعہ محمدی کے طالبان کا قبضہ، ملٹری آپریشنز ہو یا انتخابات کے بعد ایک نئے مگر مشکل دور کا آغاز، سوات ہمیشہ سے خبروں کا مرکز بنا رہا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان کا سوات کا دورہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اس دورے سے متعلق مختلف قسم کی توقعات ہیں، جن میں سے چند ایک کا اظہار ہمارے ساتھ موجود ساتھیوں نے کیا۔ سوات کے نوجوان جو ہیں وہ پاکستان کی ترقی کے لیے، پاکستان کی خوشحالی کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرنے کے لیے اسی طرح صلاحیت رکھتے ہیں جس طرح کے پاکستان کے کسی دوسرے حصے جو کہ انتہائی پر امن ہے، خوشحال ہے، جن کے نوجوانوں کو بہت مواقع حاصل ہیں، کسی طریقے سے سوات کے نوجوان ان سے پیچھے نہیں۔ میں سمجھتا ہوں اس سے بہت بڑا میسج جائے گا کہ پرائم منسٹر آج اس ایریا کا وزٹ کر رہے ہیں جس کو ایک سینسیٹیو ایریا قرار دیا گیا ہے، اور وہاں پر حال ہی میں امیر مقام صاحب پر حملہ بھی ہوا ہے، and the Prime Minister is still carrying on with his program. خصوصاً وار آن ٹیرر کے حوالے سے یہ توقع تھی نواز شریف صاحب سے کہ وہ ماضی کے حکمرانوں کی بنسبت اس مسئلے کو بہتر انداز میں ہینڈل کریں گے اور اس کو توجہ دیں گے، اور ان کے نیشنل سیکیورٹی اور فارن پالیسی کے تصورات بھی اپوزیشن کے دنوں میں بہتر ہو گئے تھے، لیکن یہ تاثر بھی عام ہو گیا کہ اس مسئلے کو انہوں نے بالکل اگنور کر دیا ہے۔ تو میرے خیال میں اب اس تنقید یا اس احتجاج یا اس گھلوں شکوں کے نتیجے میں وہ شاید اس طرف متوجہ ہو رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا ناظرین، سوات وہ علاقہ ہے جہاں پر بہت تباہی ہوئی تھی، مالاکنڈ ایجنسی کے اندر جو حالات بنے تھے اس کی تفصیل ہم کچھ آپ کو بتا چکے ہیں، کچھ بتائیں گے بھی۔ میاں محمد نواز شریف اپنے اس دورے کے ذریعے کیا سوات کے لوگوں کو یہ ایشور کروا پائیں گے کہ ملا فضل اللہ جو اب پی ٹی پی کا ہائی کمانڈر بن چکا ہے اس کی واپسی اس علاقے میں نہیں ہوگی، بلکہ پاکستان میں کسی جگہ پر بھی اس کا فٹ پرنٹ نظر نہیں آئے گا۔ دیکھتے ہیں کہ وزیر اعظم نواز شریف اپنے اس دورے کے اندر اس زاویے سے کتنی بات کرتے ہیں اور لوگ بھی اس معاملے کو اٹھاتے ہیں یا نہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 100 بلین روپے کی رقم ایک بڑی خطیر رقم ہوتی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کے اندر جس قسم کی معاشی صورتحال بنی ہوئی ہے، بالخصوص جو جوان ہیں، اور جس قسم کی نوکریوں کا قحط پڑ چکا ہے، اور جس قسم کی مشکل حالات کے اندر سے پڑھے لکھے جوان گزرتے ہیں، وہ یقیناً نا امیدی کا شکار ہوتے ہیں، اور امید ٹریفک کی طرح ہوتی ہے، اگر آہستہ آہستہ چلتی رہے تو لائن نہیں ٹوٹتی، لیکن جب رک جائے تو پھر ہر طرف ہڑبونگ مچ جاتا ہے۔ تو اس حد تک تو اس بات سے اتفاق کرنا چاہیے کہ کسی نہ کسی طریقے سے قوم کو امید دلوائی جائے، بالخصوص جوان طبقے کو کسی مثبت رستے لگایا جائے، اور بزنس سے زیادہ مثبت رستہ کون سا ہوگا۔ وزیر اعظم پاکستان کا خیال ہے کہ اگر وزیر اعظم قرضہ اسکیم جو ہے اس کو ایسے علاقوں میں بھی پھیلا دیا جائے جہاں پر ماضی میں بہت سا کانفلکٹ ہوا ہے، جس طرح کہ مالاکنڈ ڈویژن ایک کیس ان پوائنٹ ہے، اس کو مثال کے طور پر لیا جا سکتا ہے، تو اس کے ذریعے ایک ایسا سولوشن ابھرے گا جو بہت سارے دیرینہ مسائل کو حل کر دے گا۔ لوگ جو ہیں وہ مثبت کام کریں گے، بزنس کریں گے، روزی روٹی کمائیں گے، اور دہشت گردی، سوسائڈ بومنگ اور جو ریڈیکل آئیڈیاز ہیں ان کی طرف وہ مائل نہیں ہوں گے۔ جب میں نے وزیر اعظم پاکستان سے بات کی تو کچھ اسی قسم کے خیالات ان کے ذہن میں تھے۔ میں آپ کو لیے چلتا ہوں وزیر اعظم کے ساتھ دوران پرواز جو ہم نے انٹرویو کیا اس طرف، جہاں پر وزیر اعظم نہ صرف اسکیم کے بارے میں بتا رہے ہیں، بلکہ جب میں ان سے سوال کر رہا ہوں کہ سوات کے اندر اور ارد گرد کے علاقوں میں بالخصوص جو دہشت گردی کے بارے میں خوف و ہراس کی فضا دوبارہ سے بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے،
اگرچہ وہ اتنی واضح نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ اس کو محسوس کر سکتے ہیں اگر آپ نے اس علاقے کو طویل عرصے سے کور کیا ہو. اس کے بارے میں ان کے کیا خیالات ہیں. تو پہلے وزیر اعظم پاکستان کا انٹرویو سنیے گا, اس میں انہوں نے اپنے قرضے کی اسکیم کے بارے میں بتایا اور پھر سیکیورٹی کے معاملات کے اوپر انہوں نے کچھ روشنی ڈالی. پھر ہم آپ کو لیے چلیں گے دوسرے اس کے ساتھ جڑے ہوئے معاملات جو میرے خیال میں ایشو نمبر 1 ہے. جب تک لوگوں کو سینس آف سیکیورٹی نہیں ملے گا ان علاقوں کے اندر تب تک نہ معیشت پنپ سکے گی اور نہ ہی شاید لوگ اس قسم کی اسکیموں سے اچھے طریقے سے فائدہ اٹھا سکیں. آج کا دورہ میرا یوتھ بزنس لونز کے حوالے سے ہے اور بنگورا سے بھی درخواستیں آئی ہوئی ہیں, بالاکنڈ سے بھی آئی ہوئی ہیں. تو وہ سب لوگ وہاں پہ آ رہے ہیں. آج بچے بھی ہوں گے, بچیاں بھی ہوں گی. تو آج ان سب سے میں ملوں گا, پوچھوں گا سوالات کہ کون سی ٹریڈ میں جانا چاہ رہے ہیں, اس ٹریڈ میں کیوں جانا چاہتے ہیں, کیا ان کا تجربہ ہے, کیا ان کا ہنر ہے اور کیا ان کی کوالیفیکیشن ہے, کتنا قرضہ چاہیے, کتنا کانفیڈنٹ ہے وہ, کتنے پر اعتماد ہیں, اپنا کام کرنے میں کتنی صلاحیت یا تجربہ رکھتے ہیں. تو یہ سب سوالات پوچھوں گا تاکہ دیکھ میں یہ رہا ہوں کہ یہ پروگرام صحیح رخ کی طرف جا رہا ہے اور اس کا واقعتاً صحیح فائدہ پہنچے گا ان تمام لوگوں کو جنہوں نے اس کے لیے اپلائی کیا ہے. تو مجھے اس انٹریکشن میں مجھے بھی بہت انفارمیشن ملتی ہے اور پھر مجھے یہ جاننے کا موقع ملتا ہے کہ یہ صحیح خطوط پہ ہے, کوئی شرائط بہت نرم تو نہیں ہے, کوئی شرائط بہت سخت تو نہیں ہے, ایسا تو نہیں ہے کہ یہ افورڈ نہیں کر پاتے, یہ ایسا تو نہیں ہے کہ پھر یہ اپنا اس کو کوئی صحیح طرح استعمال نہ کر پائیں. اور پھر جیسے یہ ان کو لونز ملیں گے ہم اور زیادہ کاؤنسلنگ کو بڑھائیں گے ان کے ساتھ تاکہ ان کو ہر سٹیپ پہ ان کی مدد کریں کہ یہ جو ہے وہ اپنا پیسہ صحیح استعمال کریں. تو مجھے اب آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی ترقی یافتہ ملک ہیں 80% تک وہاں کی جو صنعت ہے اور وہاں کی جو اکانومی ہے اس کا دار و مدار وہاں کی یوتھ پر ہے. اور یوتھ بزنس لونز وہاں پہ 2 حساب دیے جاتے ہیں. پاکستان میں جب وہاں کے آج تک اس کا کوئی آغاز نہیں ہوا. ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہماری یوتھ جو ہے وہ کچھ کرے, اس ملک کے لیے کرنا چاہتے ہیں, ان کو مواقع ملے. ان کے پاس ذرائع نہیں ہوتے, وسائل نہیں ہوتے, کئی مرتبہ تجربہ ہوتا ہے, ہنر ہوتا ہے, کچھ ڈگری ہوتی ہے, لیکن وسائل نہ ہونے کی وجہ سے وہ بہت پیچھے رہ جاتے ہیں, زندگی کے دور میں پیچھے رہ جاتے ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو یہ مواقع ملنے چاہیے تاکہ وہ آگے بڑھیں. اس ملک کی وہ ریڑھ کی ہڈی ہے اور وہ کردار ادا کرے اس ملک کے لیے جو باقی قومیں کر رہی ہیں, باقی قوموں میں یوز کر رہی ہے. بڑا پوٹینشیل ہے. میں تو حیدرآباد جا چکا ہوں, میں باولپور جا چکا ہوں اور میں جا چکا ہوں وہاں پہ بکارا جا چکا ہوں. وہاں یعنی کہ جو میں نے انٹریکشن کیا ہے مجھے تو بہت اچھا لگا. آج آپ بھی آئیں گے, یہ بھی آئیں گے, دیکھیں ذرا کیا جذبہ ہے, کیا امنگیں ہیں, کیا امیدیں ہیں ان کی. میرے خیال ان کی امیدوں کو پورا کرنے کے لیے جو بھی حکومت ہو اس کا بندوبست کرنا چاہیے. یہ تمام مقاصد آپ نے بیان کیے, لیکن خیبر پختونخوا کی سیاست کا آپ کو پتہ ہے, پی ٹی آئی یہ کہے گی کہ آپ مرکز کی جانب سے اسپیشل اسکیموں کے ذریعے ان کے اسٹرانگ ہولڈ میں آ کے سیاست کر رہے ہیں. یہ تو بات یہ ہے کہ یہ اس کی میں آپ کو چند چیزیں بتا دوں بنیادی. یہ چاروں صوبوں کے لیے ہے, آزاد کشمیر کے لیے ہے, فاٹا کے لیے ہے, گلگت بلتستان کے لیے ہے. تو یہ سب کے لیے ہے. اور دوسری بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں نے یہ بھی کہا ہے کہ پوٹینشیل جو آبادی ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھا جائے. اس کے مطابق اس کا کوٹا سب صوبوں میں برابر اس تقسیم کے پاپولیشن کے بیسس پہ, آبادی کے بیسس پہ آپ اس کو تقسیم کریں. کسی صوبے سے اگر درخواستیں کم آتی ہیں, کسی سے زیادہ آتی ہیں, تو اس کے باوجود آپ آبادی کے فارمولے کو ڈسٹرب نہیں کریں گے. یہ جو منصوبہ ہے یہ نہیں دیکھتا کہ کون مسلم لیگ سے ہے, کون پیپلز پارٹی سے ہے, کون پی ٹی آئی سے ہے, اور کون جماعت اسلامی سے ہے, کون جے یو آئی سے, اور کون کس جماعت سے ہے, کون ایم کیو ایم سے.
یہ سب کے لیے ہے. اور ہم نے یہ نہیں کہا کہ درخواست وہی لائے گا اسی کی درخواست منظور کی جائے گی اس وقت کے ماتھے پہ PMLN لکھا ہوگا. ہر لڑکا کسی بھی پارٹی سے قطع تعلق کس پارٹی سے اس کا تعلق قطع نظر کس پارٹی سے اس کا تعلق ہے وہ اگر کوالیفائی کرتا ہے اس کو لون ضرور ملے گا. اور یہ پورے ملک کے لیے پورے قوم کے لیے ہے چاہے وہ کسی پارٹی میں وہ تقسیم ہے یا نہیں ہے کسی پارٹی سے منسلک ہے یا نہیں ہے. یہ اس کی سب سے بڑی خوبصورت یہ اپنا یہ اس کے خوبیاں ہیں. تفصیل صاحب میں اگر آپ جائیں اتحاد کے لوگوں سے بالخصوص بات کریں تو دو باتیں کرتے ہیں بازار میں. ایک تو وہ کہتے ہیں کہ طالبان واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے. دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ جاب ملے گی یا نہیں ملے گی. سیکورٹی کی صورتحال جب تک بہتر نہیں ہوگی تو جاب اور بزنس کا معاملہ آگے کیسے بڑھے گا؟ میرا خیال ہے کہ اس کے تدارک کے لیے یہ منصوبہ بہت فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے. یہ انشاءاللہ روزگار فراہم کرے گا لوگوں کو. جو خود اپلائی کرے گا ایک تو اس کے لیے روزگار انشاءاللہ اللہ کرتا ہے اللہ کرے گا. پھر وہ 5-10 لوگوں کو اپنے پاس ملازم رکھے گا اور ان کو روزگار ملے گا ان کے خاندانوں کو روزگار ملے گا. اسی طرح سے جو لوگ سامان خریدنے والے ہیں پروڈکٹس خریدنے والے ہیں ان کو ٹرانسپورٹ کرنے والے ہیں ان کی مارکیٹنگ کرنے والے ہیں ان کو ایکسپورٹ کرنے والے ہیں ان سب کو اس کا فائدہ ہوگا. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان میں بے روزگاری کے جو اس وقت مسئلہ جو ہے اس کو ختم کرنے میں انشاءاللہ یہ بہت کردار ادا کرے گا یہ منصوبہ. اور یہ اس کی GDP کے اندر بھی بڑی کنٹریبیوشن ہوگی. پاکستان کی ڈیولپمنٹ میں بہت کنٹریبیوشن ہوگی. پاکستان کے ایکسپورٹس میں بڑی کنٹریبیوشن ہوگی. میں تو اس منصوبے کو ایک بہت اچھا منصوبہ اور عمدہ منصوبہ دیکھتا ہوں. لیکن ان کو تھوڑا سا ہینڈ ہولڈنگ کرنی پڑے گی اور یہ ہینڈ ہولڈنگ کے لیے میں جا رہا ہوں اور جگہوں پہ گیا ہوں اور جگہوں پہ انشاءاللہ جاؤں گا. میرا خیال ہے کہ اس علاقے کو تو مطلب اس کی اور بھی زیادہ ضرورت ہے. مالاکنڈ ڈویژن بالخصوص اور سواخت کے اندر تو ظاہر ہے جو حالات رہے ہیں لوگ صرف بزنس کی بات بھی شاید نہیں سننا چاہتے ہیں. اپنے وزیر اعظم سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ سیکورٹی کی جو صورتحال بن گئی ہے وزیرستان انکلوڈیڈ اس کے اوپر آپ کی حکومت کیا ان کو خاص پیغام دے گی؟ کچھ ایسا آپ اپنے ساتھ لے کے جائیں گے جو ان کو بیان کر سکیں اس حوالے سے؟ سوات کے لوگوں نے بڑی مشکلوں کا مقابلہ کیا ہے بڑی بہادری کے ساتھ کیا ہے مشکلوں کا مقابلہ. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سوات کے لوگ جو نا وہ یقیناً ایک اسپیشل اپریسیشن ڈیزرو کرتے ہیں قوم کی طرف سے. اور پھر انہوں نے گھر بار چھوڑنے پہ مجبور ہوئے اور IDPs بنے یہاں پہ گھروں کو پھر واپس گئے اور مشکلیں برداشت کی تکلیفیں برداشت کی. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ پوری قوم کے لیے ایک بہت بڑی مثال ہے اور یہ مثال کوئی چھوٹی مثال نہیں ہے. تو مجھے انشاءاللہ امید ہے کہ جو پاکستان کے جو حالات ہیں وہ اکانومی کے بہتر ہونے سے بھی بہتر ہوں گے. اور پاکستان کے اندر اگر اکانومی ہماری صحیح طرح چلتی رہتی تو شاید یہاں ملیٹنسی اتنی مضبوط نہ ہوتی کبھی بھی پاکستان کے اندر. لیکن ہم نے چونکہ اکانومی کی طرف زیادہ توجہ دی نہیں ماضی کی ہماری اپنی غلطیاں جو مختلف حکومتیں آئی ہیں یہاں پہ ان کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے آج یہ خمیازہ پوری قوم کو بھگتنا پڑ رہا ہے. طالبان کے ساتھ بات چیت کا معاملہ بھی سامنے ہے. مولوی فضل اللہ TTP کو ہیڈ کر رہا ہے. وہ سوات سے اس کا خبر اٹھا ہے وہیں سے اس کی تحریک اس نے چلائی. وہ جو معاملہ ہے وہ کس طرف جا رہا ہے اس کے اوپر آپ کے پاس لیٹسٹ معلومات لوگوں کو دینے کے لیے کیا ہے؟ آل پارٹیز کانفرنس نے جو یونانیمس ورڈکٹ دیا تھا وہ یہی تھا کہ بات چیت کی جائے. بات چیت کا ایک سلسلہ چل نکلا تھا لیکن پھر ڈرونز نے اس تمام پروسیس کو ڈیریل کر دیا. اب دوبارہ کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے بات چیت کا سلسلہ جو ہے دوبارہ کھولا جائے. چودھری نثار صاحب اس سلسلے میں گائے بگائے پریس کانفرنس بھی کرتے ہیں بات بھی کرتے رہتے ہیں. ہماری یہی کوشش ہے کہ ہم اس آپشن کو اچھی طرح استعمال کریں دیکھیں کہ کس حد تک کامیاب ہوتا ہے. یہ نہیں کہ ہم واحد قوم ہے دنیا میں جو ہم بات چیت کا راستہ
اختیار کرنے جا رہے ہیں. بہت سارے ملکوں میں ویسٹرن کنٹریز میں جہاں بڑی بڑی اپنا دہشت گردی کی وارداتیں ہوتی رہی ہیں, وہاں پر بھی انہوں نے بات چیت کا راستہ اپنایا اور بہت ساری جگہوں پہ یہ کامیاب ہو بلکہ اکثر جگہوں پہ بات چیت کے ذریعے سے معاملات کو حل کیا گیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں بات چیت کی طرف یقیناً پورا زور لگانا چاہیے. ناظرین, آپ نے سنا وزیر اعظم پاکستان کے خیالات کیا ہیں, اور وہ طالبان کے ساتھ ہونے والی بات چیت کے بارے میں بھی کچھ زیادہ مطمئن نظر نہیں آ رہے. کہہ رہے ہیں کہ اسپیس بہت سلو ہے. اگرچہ یہ معاملہ سوات سے جڑا ہوا نہیں ہے, لیکن انتہائی اگر زاویے سے دیکھیں تو جڑا ہوا بھی ہے. مولوی فضل اللہ نے اس علاقے کے اندر اپنی ایک دہشت گردی پر مبنی ایک سلطنت قائم کرنے کی کوشش کی تھی, جس کے بعد بات چیت کا ایک دور شروع ہوا, جس بات چیت کے دور کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے. پھر ایک ملٹری ایکشن ہوا, بڑے پیمانے پر یہاں سے لوگوں کو نکلنا پڑا, پھر ان کی ریہیبلیٹیشن ہوئی, اور اب یہ معاملہ جو ہے آپ کو سوات کی ہر طرف نپٹا ہوا نظر آئے گا. حقیقت میں ایسا نہیں ہے. طالبان کی ایکٹیویٹیز یقیناً بڑھتی چلی جا رہی ہیں, لیکن ان ایکٹیویٹیز کی طرف جانے سے پہلے ان کا مداوع کیا کیا جا سکتا ہے. ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اس قسم کے قرضوں کی اسکیمیں جو ہیں وہ بھی ان علاقوں کے اندر بڑے بڑے سوالوں کے زاویے سے خالی نہیں ہے. یہاں پر ایسے سوال آپ کے اوپر کر دیے جاتے ہیں کہ آپ چکرا جاتے ہیں. وزیر اعظم پاکستان اب ان کو لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنے میں ایک خاص قسم کی کمپیٹنس حاصل ہو گئی ہے. ہی از ویری فیملیئر ود دا کراؤڈ. ان کی باڈی لینگویج بڑی آسان ہے, اور ظاہر جب آپ حکومت کی طرف سے اتنے بڑے پیمانے پر اتنی بڑی اسکیم لے کے آتے ہیں تو ویسے بھی آپ کا کانفیڈنس جو ہے وہ آسمان کے ساتھ بات کر رہا ہوتا ہے. وزیر اعظم پاکستان نے ایک اجتماع سے خطاب کیا, کنٹرول انوائرمنٹ کے اندر لوگوں سے بات چیت کی, لوگوں نے اپنے مسائل بتائے. وزیر اعظم نے بتایا کہ یہ اسکیم کیوں بنائی گئی ہے. نیشنل بینک کے بورڈ آف گورنرز کے پریزیڈنٹ ہیں منیر کمال صاحب, انہوں نے بھی کچھ وضاحتیں کی. اس تمام بات چیت کے دوران وزیر اعظم کے سامنے اس علاقے کے حوالے سے ایک سوال آیا, اور خاتون نے یہ کہا کہ آپ قرض تو جناب دے رہے ہیں, لیکن اس کے اوپر ہمیں سود نہیں چاہیے, کیونکہ سود شرعاً حرام ہے. آئیے ہم آپ کو لیے چلتے ہیں ایک ایکسکلوسیو گیدرنگ کے اندر. ایسی گیدرنگ آپ کو آن کیمرہ کم نظر آئیں گی. وزیر اعظم پاکستان بھی موجود ہیں, چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف بھی موجود ہیں, ڈی جی ملٹری آپریشن بھی موجود ہیں, پشاور کے کور کمانڈر بھی موجود ہیں, سوات کے جو جی او سیز ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں, گورنر کے بھی موجود ہیں, امیر مقام صاحب جو یہاں پر پاکستان مسلم لیگ نون کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور ایک حالیہ خوفناک حادثے کا شکار ہوتے ہوتے بچ گئے, اگرچہ ان کا نقصان بہت ہوا, وہ بھی وہاں پر موجود تھے. اس کمرے کے اندر کیا بات چیت ہو رہی تھی؟ کیا معیشت کے بارے میں بات ہو رہی تھی یا سیکیورٹی کے بارے میں؟ ان کے کل اسٹیٹمنٹ آیا جو وکرم سنگھ کا, آؤٹ آف دا بلو آیا, کچھ سمجھ نہیں آئی کہ اس طرح کے اسٹیٹمنٹ کی ضرورت کیا تھی. ایوریتھنگ از فائن, کوئی ایسی چیز ہوئی نہیں ہے. ان کو ہائی لائٹ کیا تھا کہ اس چیز کا خیال رکھیں تھوڑا سا. آئی تھنک انہوں نے کہیں ان کی اپنی جو ہو رہی تھی پریس کانفرنس اور میٹنگ, میرے اوپینین میں کہیں ایکسپیرینس میں کیا بھی ہے, اسپیشلی آفٹر دی گڈ ول دیٹ ایز جنریٹڈ فرام دس میٹنگ جو آپ کی ہوئی ہے, اس کے بعد تو یہ اسٹیٹمنٹ ویری I'll speak to him, chief سے بات کرتے ہیں, speak to the DGMO اس کا اس طرح کی چیزیں ان کے ساتھ جب ہمیں کی بات کی تو یہی تھا کہ کچھ ایسے ہوئے گا دیر از اے ہاٹ لائن امیڈیٹلی پوچھا جا سکتا ہے, امیڈیٹلی بات کی جا سکتی ہے. ہاٹ لائن کا زیادہ استعمال کیا جی, آج آپ وزٹ بھی کریں گے سر, بڑی بڑا ایفرٹ کیا سر ہمارے کو کمانڈر جنرل ربانی یو سی نے بڑا ادھر سوات میں بڑی بڑا ایفرٹ ہوا تھا, بڑی ایک سکسیس اسٹوری ہے جس کو کہہ لیں انٹرنیشنلی بھی بڑا ریکگنائز کیا گیا. ملٹری پرسنز آر انوالوڈ ان اٹ ڈے ان ڈے آؤٹ, اس کے اوپر کام چل رہا ہے. ڈی ریڈیکلائزیشن والا بھی اچھا چل رہا ہے, بڑا اچھا چل رہا ہے. آپ کو آج بتائیں گے وہاں پہ بھی دس از جسٹ اے ماڈل, 5 such models are in place. ان کی بھی جو ایشوز ہیں آپ کو بتائیں گے. آئی تھنک اے ویری
कंस्ट्रक्टिव एंड पॉजिटिव रिस्पॉन्स इसका मिला है। ओवर 1600 अभी तक हम वहाँ से डी रेडिकलाइज करके दोबारा सोसाइटी में डाल चुके हैं एंड सक्सेस रेट इज ऑलमोस्ट 100%। I say almost 100% because only 5 of them we thought that they are again gravitating towards terrorism and they were again brought back okay इनको एक डोज 5-7 महीनों की और लगा दें। We'll visit today sir my GOC General Javed Bukhari would वहाँ पे डिटेल में आपको ये बताएंगे as to how we are proceeding and what should be its future। कितने लोग आपने कहा? Over 1600 हम निकाल चुके हैं। एट द मोमेंट जिस फैसिलिटी पे हम जाएंगे 64 एट द मोमेंट आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह स्टोरी है और 5% क्या है? आउट ऑफ 1672 only 5 और बाकी सब अपने घरों को चले नॉर्मल चले जाते हैं सर, वो अपनी लाइफ में उसी तरह जिस तरह हम बंदा हुए। हम कर ये रहे हैं कि हम उनको यहाँ से भी छोड़ नहीं देते। हम ऐसा करते हैं कि दे आर अगेन सेटल्ड इन ए बिजनेस। उनको वहाँ पे कोई वोकेशनल ट्रेनिंग नहीं होती है। कोई कारपेंटर है, कोई इलेक्ट्रीशियन है, कोई ऑटो इलेक्ट्रीशियन है, कोई फ्रिज मेंटेनेंस एनीथिंग। सो ही गोज आउट, ही डज दैट जॉब और उसको इनिशियली पैसा भी देते हैं सपोर्ट करने के लिए कि आप अपना टूल्स वगैरह खरीद के काम शुरू कर दो। आई थिंक एनीबॉडी जो एक इज्जतमंद रोटी कमा सकता हो ही विल नेवर ग्रेविटेट टुवर्ड्स दीज काइंड ऑफ। बल्कि जो स्कीम हमारी है इसमें भी वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो यूथ वाली killed one of the points since I did not discuss it even with my chief, so I was reluctant that ये तो यूथ वाला अगर फाटा में भी एक्सटेंड हो जाए फाटा में है चारों सूबों में। बस फाटा में सर हम फिर इसको ज्यादा मुश्तहिर करेंगे। फाटा में तो खास तौर पे हमने इसको एक्सटेंड किया। आप फाटा के लिए को दें अपनी प्रपोजल कि किस तरह से बढ़ाना है, बढ़ा देंगे और इस तरह के लोगों को स्पेशली में इन्वॉल्व किया जाए स्पेशली करो। और फिर जो शोहदा हैं उनका अलग कोटा किया हमने, अपना डिसेबल्ड है शोहदा है उनकी फैमिली का अलग कोटा किया। स्टाफ को बता के इन्वॉल्व होकर इसको करने ताकि लिस्ट वगैरह हो जाएगा ताकि हार्मनी रहे। क्योंकि अल्टीमेट एम तो ये रिजर्विंग उसको बेनिफिट दिया जाए सर। That is the ultimate aim. We'll start it off. We'll communicate it to those people all those who want to then apply, then they apply to the procedure and all. और उसको फैसिलिटेट करा Sir, from Commissioner Malakand Division, establishment of a cantonment, which is a must, sir, which is a necessity. इस पे एनालिसिस हो चुके हैं सर, डिसीजन भी ऑलरेडी हो चुके हैं कि एस्टैब्लिशमेंट जरूरी है सर। आर्मी ने भी एनालिसिस अपने की है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने भी। उसमें सिर्फ वो परचेज ऑफ लैंड के लिए फंडिंग का मसला है सर। तो दैट इज अबाउट 2 बिलियन रुपीज उसका बनता है सर। तो आई थिंक 2 बिलियन रुपीज कॉस्ट फॉर पीस शुड बी, of course it's I believe nothing, और ये बहुत जरूरी है सर, सेंसिटिव इशू है। इवन पब्लिक इंटरेक्शन हमारा हो चुका है, जरिए जिसमें हमने लोगों से मीटिंग्स की है, वीट से, पब्लिक से, एंड दे ऑल वांट अ कैंटोनमेंट टू बी एस्टैब्लिश्ड इन स्वार। इसके लिए साइट सिलेक्शन भी हो चुकी है सर, आर्मी ने भी की है सर, आर्मी ने अपनी साइट सिलेक्शन की है। एक कांजू है हमारा यहाँ पे एरिया सर, वहाँ पे तकरीबन कोई 3000 कैनाल्स है। ख्वाजाखेरा में जो हेडक्वार्टर्स होगा तो वहाँ पे तकरीबन 300 कैनाल एक्वायर करना है। कुछ स्टेट लाइन्स है सर जो कि हमने इसमें शामिल किए, कुछ शानदार टॉप पे है कुछ जगह, और मलकन जो है प्रपोजल जो है वो कहाँ से इनिशिएट हुई है, फौज की तरफ से या आपने की? प्रपोजल तो सर एक वॉज नेसेसरी, वो जरूरत महसूस की गई थी, तो वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने उस वक्त इनिशिएट किया, रिक्वेस्ट की थी पिछली गवर्नमेंट ने। ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने ये बनाया है, ये उन्होंने वेलकम किया होगा सर। ये पिछली प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने इसको ये आइडिया दिया दैट आफ्टर हैविंग क्लियर दिस एरिया, अगर आर्मी चली जाती है तो यहाँ पे क्या होगा, दोबारा हम आएंगे, तो एक कैंटोनमेंट इधर क्यों नहीं बन सकता। सो दे इनिशिएटेड दिस केस एंड दे वर फॉर इट। अब वो चूंकि गवर्नमेंट्स तब्दील हुई, हो गया, हमारे पास ये केस आया, हमें सर ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट तो हमारी यहाँ पे ठहरना नहीं है। यू अंडरस्टैंड बेटर सर दैट हमारी ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट तो या ईस्टर्न बॉर्डर है या टू एन एक्सटेंट वेस्टर्न है, अल्लाह न करे कभी वेस्टर्न बॉर्डर हमारी ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट बने, तो हमारी ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट नहीं है।
बस बट इट इज ए रिक्वायरमेंट ऑफ द एरिया, जैसे अभी मुकाम साहब भी कह रहे हैं. सो वी थॉट दैट आफ्टर हैविंग डिस्कस्ड एट GHQ कि हम एक ब्रिगेड साइज कैंटोनमेंट यहाँ पे रख लेते हैं. जो एक ब्रिगेड यहाँ पे होगा, जिस विल बी स्वात ब्रिगेड, जैसे बन्नू में है, टल में है, हमारे पास DI खान में है. लेट दिस ऑल्सो बी ए कैंटोनमेंट. चीफ सर्टिफिकेट है और पाकिस्तान की तस्लीम रखी तजवीज की वही आप एक यूनिट तो रखिए. वो शांगला और इनने मेहनत की तो एक यूनिट तो रखिए, किसी को फौजी नजर आ जाए तो लोग कहते बाहर ट्रस्ट है. अभी बिल्कुल खत्म हो गई. वो लोग कहते हैं कि फिर वही पुराना कसम नॉट लेट शांगला एंड बुनेर गो टू दीज एरिया. ये मुमकिन नहीं है और हम इसका पूरा ख्याल रखेंगे. बट हम ये देना चाहते थे खुद ऑन दी इंस्ट्रक्शंस ऑफ चीफ कि हमने इतना काम किया है, अब पुलिस को भी तो इनेबल करें हम, ताकि पुलिस वापस अपने आप को संभाले. वील सपोर्ट देम वेयरएवर नीडेड. आप रेस्ट बी एश्योर्ड. इसमें कोई हर्ज नहीं है. सिक्योरिटी जो रिक्वायरमेंट है उसको सामने रख के अगर फौज की तरफ से अपना ये जो क्या कहते हैं इसको बटालियन आप ब्रिगेड एक यहाँ पे अपना रेस करें. लेकिन कमिश्नर साहब जो आपकी इंतजामिया है, जो पुलिस है, उसकी भी तो कैपेसिटी बिल्डिंग करें ना. आप हर जगह पे पुलिस का काम फौज तो नहीं कर सकती, या पुलिस को सब्सिट्यूट तो नहीं फौज से किया जा सकता. वरना तो फिर पाकिस्तान में तो आपको पता है कि जगह जगह पे पुलिस की कारकर्दगी बड़ी खराब है. तो फिर क्या उसको हम रिप्लेस करेंगे फौज के साथ? आप अपनी पुलिस की भी कैपेसिटी बिल्डिंग करें, एमुनिशन दें, अच्छी अपना व्हीकल्स में अच्छा ट्रेन करें, अच्छी तनख्वाहें भी उनको मिलनी चाहिए. स्पेशल फोर्स आप इसकी भी आप रेस करें. ये एक्चुअली ये हो रहा है सर. मैं उसी को पूरे का अगर हम इसको ऐसे देखें कि लोगों की डिजायर है कि आर्मी जो है ना जाए सर, मतलब रहे सर. और ये जहाँ भी आर्मी ने ऑपरेशन किया है, जहाँ भी आर्मी ने काम किया है, आर्मी ऑब्वियसली साथ साथ बताती रही है. अनफॉर्चुनेटली आर्मी ने तो अपना काम किया, एक स्पेस भी गेन की, उसमें वो चीजें उस तरह डेवलप नहीं हो सकती. अभी एक फेज के ऊपर काम चल रहा है और ये सारे ये कार्य. बट जो जनरल पब्लिक है वो उनकी हमेशा से डिमांड रही है, और स्पेशली इस एरिया में जैसे ये मतलब कि आर्मी हमें छोड़ के ना चली जाए, वो वापस ना आ जाए, और एक फियर एक रहता है. तो मैं कहूँगा कि कुछ टाइम के लिए तो इन एनी केस हमें जनरल पब्लिक को किसी सूरत ये इम्प्रेशन नहीं जाना चाहिए कि आर्मी इधर से जा रही है. और मतलब आइडियल तो ये होगा कि जब पुलिस की स्ट्रेंथ तो सारा कुछ और एक कैपेबिलिटी कैपेसिटी बन जाती है, तो फिर स्लोली आई थिंक कोई कमांडर यही सब्जेक्ट है. और जो ये सब कह रहे हैं बड़ा इंपॉर्टेंट है कि लोगों को ये इम्प्रेशन मिला, तो वो उनका बिजनेस है, सब कुछ चल रहा है, घबरा जाता है कि भाई ये सर कोई शक नहीं है. ये अमीर मकाम भी और हजारों लाखों यहाँ जो रहने वाले हैं वो यही सोचते हैं कि ये आर्मी की प्रेजेंस रहे, इससे एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी में रहती है. इसमें तो दो राय है ही नहीं. तो मैं ये बात कर रहा हूँ कि आर्मी के साथ साथ पुलिस की भी कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए. पुलिस को भी एक अच्छी एक वाइब्रेंट फोर्स बनना चाहिए. आपकी इंतजामिया को भी ज्यादा अलर्ट होना चाहिए, अच्छे लोग होने चाहिए जो इन चीजों आपके अपना जो सूबाई इंटेलिजेंस जो आपकी जो नेटवर्क वो भी बड़ा अच्छा होना चाहिए. आपकी सूबाई इंटेलिजेंस एजेंसीज को बड़ा अच्छा होना चाहिए. आपकी CID को बड़ा बेहतर होना चाहिए. आपकी जो अपना यहाँ पे एक और भी होती है जुडिशियल सिस्टम में लोग जो पकड़े गए जुडिशरी जस्टिस नजर आनी चाहिए उसमें. तो बड़ी सारी बातें सभी करेंगे बैठे. जब तक ये इलाके नजरियाती कशमकश का शिकार रहेंगे, हुकूमत की अमूमी पॉलिसी एक अभाम का शिकार रहेगी, और सिक्योरिटी के मामलात जब तक तय नहीं होंगे, जिस किस्म की स्कीमें, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर के कर्जे स्कीम हो, चाहे वो डेवलपमेंट स्कीम हो, या वो जमहूरियत की अपनी स्कीम हो, वो कामयाब यहाँ पर नहीं हो सकती. वज़ीर आज़म को डीरेडिकलाइजेशन सेंटर सबाउन में एक ब्रीफिंग भी दी गई. बताया गया कि कितने बड़ी तादाद में यहाँ से लोगों को डीरेडिकलाइज किया गया, जिससे मुराद ये है कि पहले वो तालिबान के हामी थे, उसके बाद जब उनकी
ذہنی طور پر تسلی و تشفی کی گئی، ان کو نظریاتی طور پر ایک اور دنیا دکھائی گئی تو وہ راہ راست پر آ گئے. بتایا گیا کہ 5-6 لوگوں کے علاوہ تقریباً تمام کے تمام لوگ جو اس سینٹر میں سے گزر کر تربیت حاصل کر کے واپس گئے ہیں وہ ایک نارمل زندگی گزار رہے ہیں. وہ یقیناً گزار رہے ہوں گے نارمل زندگی، لیکن کیا سوات کے اندر ہم یہ حتمی طور پر کہہ سکتے ہیں کہ زندگی اسی روش پہ چل رہی ہے جس روش پر مولوی فضل اللہ کے آنے سے پہلے تھی؟ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سوات کے ارد گرد کے علاقے میں، بنیر کے علاقے میں، شانگلہ کے علاقے میں، دیر کے علاقے میں، یا اس سے اگر آپ ساتھ آگے نارتھ کی طرف چلے جائیں وزیرستان کے علاقے میں، مومند کے علاقے میں جو فاٹا کے ایریاز لگے ہوئے ہیں وہاں پر زندگی نارمل ہے؟ وہاں پر بہت بڑے فیصلے حکومت کی طرف سے کرنے کو ہیں. 2 راستے حکومت کے پاس ہیں جمہوریت کی اسکیم کو کامیاب کرنے کے لیے، معاشی ترقی کی اسکیم کو کامیاب کرنے کے لیے. ایک راستہ یہ ہے کہ سنجیدہ اور تیز رفتار جو ڈائلاگ ہے وہ کیا جائے، اور دوسرا یہ کہ اگر ڈائلاگ کامیاب نہیں ہوتا تو قوم کو اعتماد میں لیا جائے اور اس کے علاوہ جو آپشنز ان کے پاس بچتی ہیں ان کے اوپر عمل درآمد کیا جائے. فی الحال یہ تمام اسکیمز جن کا میں نے آپ کو پہلے بتایا، جس میں سے ایک کا بالخصوص ذکر بھی ہوا پروگرام کے اندر بار بار، وہ اسکیمز ایک ایسے موقع پر لانچ کی جا رہی ہیں کہ پاکستان سیکیورٹی کے زاویے سے ان علاقوں میں 2 راہیں پر کھڑا ہوا نظر آتا ہے. وزیر اعظم پاکستان کا سب سے بڑا چیلنج یہ نہیں ہے کہ اس قسم کی اسکیمز کو میرٹ پر لانچ کیا جائے، یہ ایک عمومی طور پر ایک پرنسپل پوزیشن یقیناً ہوگی اور ہونا بھی ایسا چاہیے. سب سے بڑا چیلنج بہرحال یہ ہے کہ ان علاقوں کے اندر کیا سیکیورٹی کے دیرینہ معاملات کو وہ حتمی طور پر اپنے ٹینیور میں طے کر سکتے ہیں یا نہیں. اس پر ڈیسائیڈ ہوگا کہ آنے والے ماہ و سال میں یہاں کے نوجوان کون سا رخ اور کون سی راہ اختیار کرتے ہیں. طلعت حسین کو اجازت دیجیے. سوات سے اللہ حافظ.